بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ شادی سے قبل وہ سالگرہ سے پہلے ہی کہنے لگتی، پاپا گفٹ لیا؟ میں مسکراتا، نفی میں سر ہلاتا۔ وہ غصے میں منہ پھلا لیتی۔ پھر سالگرہ کے دن سرپرائز ملتا تو بہت خوش ہوتی۔ اس دفعہ وہ سسرال میں تھی۔ میں بھی گفٹ خرید کر وہیں جا پہنچا۔ سرپرائز کی نیت سے دبے پاؤں داخل ہوا۔ بیٹی کے رونے اور اس کے شوہر اور ساس کے لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں بوجھل دل سے پلٹا، فون پر اس کے سسرال آنے کی خواہش کی تو بولی، پاپا آج نہ آئیں، ہم باہر ڈنر کرنے آئے ہیں، آج میری برتھڈے ہے نا۔ الفاظ وہاں کوئی وقت نہیں رکھتے، جہاں سمجھنے والے خاموش اور نہ سمجھنے والے داد دینا شروع کر دیں۔ عیاری اور مکاری اس چھوٹے کمبل کی مانند ہے جس سے سر چھپاؤ تو پیر ننگے ہو جاتے ہیں۔ ضروریات ان کو کہتے ہیں جن کو پورا کیے بغیر جینا مشکل ہوتا ہے، اور خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کو پورا کرنے کے چکر میں جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ پہلے لوگ عزت دینے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، آج کل ہینڈ فری کی ایک سائیڈ اتار دیتے ہیں۔ انسان کو ہمیشہ اس کی تقدیر ملتی ہے، مگر اس تقدیر تک انسان کو چل کر جانا پڑتا ہے۔ پریشانی کی بات یہ نہیں کہ آپ کے ارد گرد ناکامی کا اندھیرا چھا جائے، پریشانی کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر مایوسی کا اندھیرا چھا جائے۔ انسان بھی عجب مخلوق ہے، خود تماشا لگاتا ہے، خود ہی تماشائی ہے۔ ہجوم میں ہر انسان ہجوم کا حصہ ہے اور اپنے علاوہ باقیوں کو ہجوم کہتا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ محض دکھاوا کرتے ہیں کہ جیسے وہ آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کریں۔ زندگی کے جو فیصلے انسان اللہ کے سپرد نہیں کرتا، وہ فیصلے اس کے حق میں کبھی نہیں ہوتے۔ اپنی زندگی کے تمام فیصلے اللہ کے سپرد کرو، کیونکہ بہترین فیصلے کرنے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، اللہ سے بھی اور خود سے بھی۔ نا امیدی انسان کی خوشیاں ختم کر دیتی ہے اور انسان کو مایوس کر دیتی ہے، اور مایوسی انسان کی زندگی میں مزید پریشانی کا باعث بنتی ہے۔ دل سے اتر جانے والے لوگ سامنے کھڑے بھی رہیں تو نظر نہیں آتے۔ زندگی سے بے قدروں کو نکالنا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں۔ بس ایک اصول اپنا لیں، جو لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ بھی ان کی قدر نہ کریں، انہیں خاص سے عام کر دیں۔ خوش رہنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان لوگوں پر زیادہ توجہ دو جو تالیاں نہیں مارتے جب تم جیتتے ہو۔ وقت فقط ایسا مرہم ہے جو تمہارے زخموں کی تاب کو کم کرتا ہے، ختم نہیں کرتا۔ وہ تو تمہیں خود کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے جو ذمہ داریاں اور بوجھ آپ اٹھائے ہوئے ہیں یا آپ کو بچائے ہوئے ہوں، ہمیشہ مثبت رہیے اور اپنے رب کے شکر ادا کرتے رہیے۔
پہلے محلہ کے لوگوں میں آنا جانا تھا۔ روز حیثیت کے مطابق کھانا پھل ایک دوسرے کو دیے جاتے تھے۔ پھر ہم نے ترقی کر لی اور پڑوسی بھوک سے خودکشی کرنے لگے اور بچے بیچنے لگے۔ رشتے بغیر احساس کے ایسے ہیں جیسے آپ ہاتھ کی مٹھی میں پانی کو جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، مگر وہ پانی آپ کی انگلیوں کے درمیان سے خارج ہوتا چلا جاتا ہے۔ جن لوگوں کا مزاج نفرت ہو ان کو محبوب کا راستہ نہیں ملا کرتا۔ جس کا مزاج محبت ہے وہ خود ہی محبوب ڈھونڈ لے گا۔ میری زندگی اس وقت آسان ہوئی جب میں نے یہ جان لیا کہ ہر شخص اپنی زبان سے اپنی تربیت اور اپنا ظرف دکھاتا ہے۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حقیقت میں اسی کے لیے ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کو گالی بکے یا تعریف کرے، نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جتنا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت چھپا لیتی ہے، لیکن تربیت کا شگاف تعلیم پر نہیں کر سکتی۔ اگر گندے کپڑے پہنتے ہوئے شرم آتی ہے تو گندی سوچ رکھتے ہوئے بھی شرم آنی چاہیے۔ مجھے مایوس ہونے والے شخص پر تعجب ہوتا ہے جس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہو۔ انسان نیت بری نہ رکھے تو اللہ اسے کبھی رسوا نہیں کرتا۔ ہم خیال لوگ ہم سفر ہو جائیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اگر دنیا کی رونقوں میں میرے ہونے اور نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو مجھے رونقوں سے کیا حاصل؟ سیانے کہتے ہیں اتنے اجلے بھی نہ بنو کہ دوسرے میلے نظر آئیں۔ جو کامیابی آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو تبھی ملے گی جب آپ نے سوچنے کے علاوہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کی ہو۔ لوگ بہت ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، مگر ایسے کم ہی ہوتے ہیں جنہیں ہمارے ایمان اور آخرت کی فکر ہو۔ خیال رکھیے گا ایسے لوگ کبھی کھونے نہ پائیں۔ نزدیک سے آنے والی آوازوں میں سے قریب ترین آواز ضمیر کی ہوتی ہے، جو کہ بہت کم لوگوں کو سنائی دیتی ہے۔ جس گھر کو بنانے اور سنوارنے میں پوری زندگی لگا دی، آج اسی گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے، تو سوچو قبر میں کتنا رہنا ہے اور ہم نے اس کے بنانے اور سنوارنے میں کتنا وقت لگایا ہے اور کیا تیاری کی ہے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ کم بولنا حکمت، کم سونا عبادت اور کم کھانا صحت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے جتنا کوئی اپنی گم شدہ چیز کے ملنے سے خوش ہوتا ہے۔ کسی جاہل بادشاہ کے ساتھ تخت پر بیٹھنے سے کہیں اچھا ہے کسی عقل مند فقیر کے ساتھ فرش پر بیٹھ جاؤ۔ آدمی جوان کب ہوتا ہے؟ جب وہ آئندہ کے خواب دیکھے، اور بوڑھا کب ہوتا ہے؟ جب وہ گزشتہ چیزیں یاد کرے۔ جس شخص کو کسی پر بھروسہ نہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مر جائیں گے تو بیدار ہو جائیں گے۔